اللہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ تیار کیا ہے جس کو کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، ولا اذن سمعت، اور کسی کان نے سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی انسان کے دل میں اس کا احساس بھی نہیں گزرا، کسی نے سوچا بھی نہیں کہ ایسا جنت ایسی ہوگی۔ تو جنت جو ہے یہ ہمارے تصور اور ہمارے خیالات سے بہت اعلیٰ ہے۔ دنیا کی نعمتیں، دنیا کی خوشحالی، دنیا کی تمام اچھائیاں جہاں ختم ہوتی ہیں، جنت کی نعمتیں وہاں سے شروع ہوتی ہیں۔ دیکھو، دنیا میں انسان کو جو بھی نعمت ملتی ہے اس میں دو چیزوں کا خطرہ ہوتا ہے۔ پہلا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ کب تک ملے گی، اور دوسرا خطرہ یہ ہوتا ہے کتنی ملے گی۔ یعنی دنیا کی نعمتوں کی ایک کوانٹٹی ہے، ایک لمٹ ہے، اتنی ملے گی۔ جوانی ہے، بہت بڑی نعمت ہے، مگر اس کی ایک لمٹ ہے۔ آدمی 30 سال کا ہے، 35 سال کا ہے، 40 کا ہو گیا، 40 کے پار ہو گیا، بال سفید ہونے لگے، جھریاں آنے لگی، اب انسان سمجھ گیا اب جوانی ختم۔ دنیا میں ہر نعمت کی ایک لمٹ ہے۔ دنیا کی نعمتوں میں خطرہ ہے، خراب ہو جائیں گی، سڑ جائیں گی، باسی ہو جائیں گی۔ جنت میں کوئی چیز باسی ہونے والی نہیں، جنت میں کسی چیز کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ واقعہ کے اندر، وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ، جنت میں ہم تمہیں تمام قسم کے میوے دیں گے، وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ، اور وہ بہت زیادہ ہوں گے، وہ انلیمیٹڈ ہوں گے، ان کی کوئی سیما نہیں ہوگی، کوئی حد نہیں ہوگی۔ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، اور جنت کے اندر جو نعمتیں تم کو ملیں گی ان پر کوئی روک ٹوک نہ ہوگی، کوئی پابندی نہ ہوگی، کوئی پابندی نہیں ہوگی کہ چلو بھائی اتنا ہو گیا تمہارا کوٹا پورا ہو گیا، نہیں۔ عجیب ہے وہ جگہ۔ جنت کیا ہے اس کا اندازہ ایک حدیث سے لگائیں۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت، ایک آدمی ہے وہ جہنمی ہے اور دنیا میں بہت اعلیٰ اور خوشحال زندگی گزار کے، لگزریس لائف گزار کے آیا ہے، دنیا کی بہترین زندگی گزار کے آیا ہے، کبھی اس نے کوئی تکلیف دیکھی نہیں۔ ایسے آدمی کو لایا جائے گا اور اللہ کے نبی نے جو الفاظ استعمال کیے، فَيُسْبَغُ صَبْغَةً فِي النَّارِ، اس کو ایک پل کے لیے جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، جہنم میں ڈال کے نکالا جائے گا۔ صبغہ جانتے ہیں؟ صبغہ بولتے ہیں عربی میں رنگائی کو، رنگائی ہوتی ہے نا، کپڑا وغیرہ جو رنگتے ہیں، تو ڈالا اور فوراً نکال لیا۔ اس انسان کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور فوراً نکال لیا جائے گا، ایک پل کے لیے، ایک لمحے کے لیے، اور پھر اس کے بعد اس سے پوچھا جائے گا، ہل رأیت خیرا قط، کیا تو نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی اچھی چیز دیکھی، کسی نعمت کا مزہ چکھا؟ کیا تو نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کوئی سکھ دیکھا؟ غور کیجیے، یہ کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ اس انسان سے جس کی پوری زندگی خوشحالی میں، نعمتوں میں، آرام میں، عیش میں گزری ہے۔ ایک پل کے لیے جہنم میں جانے کے بعد وہ آدمی جواب دے گا، ما رأیت خیرا قط، اے اللہ میں نے زندگی میں کبھی کوئی سکھ نہیں دیکھا، میں نے کبھی کوئی نعمت نہیں دیکھی، میری ساری زندگی پریشانیوں میں، تکلیفوں میں، دکھوں میں گزری ہے۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک دوسرا آدمی لایا جائے گا جو جنتی ہوگا، لیکن اس نے دنیا میں بڑی پریشانی، بڑی تکلیف کی، بڑی بیماریوں کی زندگی گزاری ہوگی، اس نے دنیا میں بہت سارے دکھ دیکھے ہوں گے، بہت ساری تکلیفیں دیکھی ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کیا وہ جنتی ہوگا؟ اس کو قیامت کے دن لایا جائے گا، فَيُسْبَغُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ، اللہ کے پیارے حبیب فرماتے کہ اس کو ایک پل کے لیے جنت میں ڈالا جائے گا۔ جنت میں ڈالنے کے بعد اور جنت سے نکالنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرے گا، حل رأیت شدۃ قط، حل مر بک بؤس قط، میرے بندے یہ بتا کیا تو نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی دکھ دیکھا، کوئی تکلیف دیکھی، کوئی بیماری دیکھی، کوئی پریشانی دیکھی؟ وہی بندہ جو ساری زندگی پریشانیوں میں گزار کے آیا ہے، ساری زندگی تکلیفوں میں گزار کے آیا ہے، ایک پل کے لیے جنت میں جانے کے بعد وہ بندہ جواب دے گا،
ما رأيت شدة قط، اے اللہ میں نے پوری زندگی میں کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی، کوئی پریشانی نہیں دیکھی، میری زندگی تو بڑی عیش و آرام میں گزری ہے، بڑے سکون سے گزری ہے۔ اللہ اکبر۔ جنت کا ایک پل انسان کی دنیا کی ساری تکلیفوں کو بھلا دیتا ہے، یہ جنت ہے۔ آج انسان دنیا میں جنت بنانے کے چکر میں، دنیا کی آرام، دنیا کے سکون، دنیا کے عیش کے لیے انسان کیا کیا کر رہا ہے، حلال حرام جائز ناجائز سب بھلا کے بیٹھا ہے۔ آج پوری دنیا ایک کمپٹیشن کر رہی ہے، ایک مقابلہ کر رہی ہے، ایک ریس ہے، میں کیسے آگے نکل جاؤں، میں کیسے کروڑ پتی بن جاؤں، کیسے ارب پتی بن جاؤں، میرا مکان محلے میں سب سے شاندار کیسے ہو جائے، میرا بزنس سب سے اونچائی پر کیسے چلا جائے۔ صحیح ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، اللہ نے کہیں منع نہیں کیا کہ آدمی بزنس میں کمپٹیشن نہ کرے، آدمی امیر نہ بنے، آدمی پیسہ نہ کمائے۔ اللہ نے تو یہاں تک کہا وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، میرے بندو ہم نے زمین تمہارے لیے اسی لیے بنائی ہے، تم زمین کے اندر چلو، زمین کے اندر چلو اور اللہ کی روزی تلاش کرو۔ اللہ نے منع نہیں کیا، روزی تلاش کرو۔ جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی نماز ہو چکی ہے، آپ جمعہ کی نماز سے فارغ ہو چکے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے فارغ ہو جاؤ، جمعہ کی نماز پڑھ لو، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ تو زمین کے اندر پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ یہاں اللہ نے روزی روٹی کو، مال کو اپنا فضل کہا ہے۔ مال کمانا برا نہیں، انسان مال کے لیے کمپٹیشن کرے یہ غلط نہیں ہے، لیکن انسان کی ساری انرجی اسی پر خرچ ہو یہ غلط ہے، انسان کی ساری توجہ اسی دنیا کو بنانے میں یہ غلط ہے، انسان کا سارا کمپٹیشن دنیا کمانے کے لیے یہ غلط ہے۔ میں نے ایک چند آیتیں پڑھی تھی آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد، قرآن کریم کے 30ویں پارے کی، اللہ نے ایک عجیب بات کہی ان الابرار لفی نعیم، میرے نیک بندے قیامت کے دن نعمتوں میں ہوں گے، جنت میں ہوں گے، علی الارائک ینظرون، وہ اپنی اپنی مسیریوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، اپنی اپنی مسیری پر، اپنی اپنی گدی پر بیٹھے ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، ان کے چہرے پر تمہیں نعمتوں کی تازگی ملے گی، ان کا چہرہ بتا دے گا وہ بہت خوش ہیں۔ انسان کا چہرہ جو ہوتا ہے نا وہ بتا دیتا ہے، انسان کی خوشحالی اس کے چہرے سے جھلکتی ہے۔ دنیا میں آپ دیکھیے انسان بیمار ہوتا ہے چہرے سے پکڑا جاتا ہے، انسان پریشانی میں ہوتا ہے چہرہ بتا دیتا ہے، جنتیوں کے چہرے سے ظاہر ہو جائے گا بہت خوش ہیں یہ لوگ۔ نظرۃ النعیم، ان کے چہرے پر فریشنس ہے، ان کے چہرے پر تازگی ہے، ان کے چہرے پر گلیمر ہے، جنت کا گلیمر ہے۔ یسقون من رحیق مختوم، اور ان جنتیوں کو ایک سیل پیک شراب پلائی جائے گی، سیل پیک شراب، جنتیوں کو شراب نہیں ملے گی، شراب بہت خراب چیز ہے نا، لیکن جنت چونکہ جنت میں تمام نعمتیں مل رہی ہیں تو شراب بھی ایک نعمت کے طور پر ملے گی۔ وہاں کی شراب دنیا کی شراب کی طرح نہیں ہوگی، شرابن طہورا ہوگی، وہ پاک صاف، نہ کوئی چکر نہیں، کوئی نشہ نہیں، کوئی گندگی نہیں، اس کو پی کر کے انسان بہکے گا نہیں، وہ اللہ کی نعمت کا ایک مظہر ہوگی شراب۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم سیل پیک شراب پلائیں گے، رحیق مختوم، رحیق بولتے ہیں شراب کو اور مختوم بولتے ہیں سیل پیک۔ اسی لیے علامہ صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سیرت کی کتاب کا نام یہی اسی آیت کریمہ کو سامنے رکھ کر الرحیق المختوم رکھا تھا، سیل پیک شراب۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم جنتیوں کو سیل پیک شراب پلائیں گے۔ اچھا، ختامہ مسک، اور اس کی جو سیل ہوگی وہ کس چیز کی ہوگی؟ فرمایا مشک کی ہوگی۔ مشک کیا ہوتا ہے؟ دنیا کی سب سے بہترین خوشبو، سب سے مہنگی خوشبو۔ اللہ اکبر۔ دنیا کی تمام خوشبوؤں میں سب سے بہترین اور سب سے مہنگی خوشبو سے اللہ تعالی جنتیوں کی شراب کو سیل کرے گا، اس کی سیل ہوگی، مہر ہوگی، یہ جنت کی شراب ہوگی۔ اس کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ کہتا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، میرے بندو
تمہیں اگر کمپٹیشن کرنا ہے، مقابلہ کرنا ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے، وفی ذالک، اس کے لیے کمپٹیشن کرو، اس کے لیے مقابلہ کرو، کمپٹیشن ہی کرنا ہے، آگے ہی بڑھنا ہے میرے بندو، اس کے لیے کمپٹیشن کرو۔ میرے بھائیو، آج ہمارا سارا کمپٹیشن دنیا کے لیے، آج اس چیز کا کمپٹیشن کرنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ میرے بندو، تمہیں کمپٹیشن کرنا ہے، مقابلہ کرنا ہے، ریس کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، تو اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھو۔ صحابہ کرام کو دیکھو، آسمان سے آیت نازل ہوئی، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ۔ میرے بندو، تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک اپنی سب سے پیاری چیز، سب سے محبوب چیز تم میری راہ میں خرچ نہ کر دو، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، اے اللہ کے رسول، قرآن کہہ رہا ہے جب تک تم اپنی سب سے محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو تم جنت میں نہیں جا سکتے۔ اے اللہ کے نبی، میرا ایک باغ ہے جس کا نام بی روحا ہے، آپ جانتے ہیں اس باغ کے بارے میں؟ یہ کون سا باغ تھا؟ اللہ اللہ، مدینے کا سب سے بہترین باغ تھا۔ اس میں 600 کھجوروں کے پیڑ تھے اور دونوں طرف کھجوروں کے پیڑ تھے، بیچ میں نہر جاری تھی، یعنی اس زمانے کے حساب سے کروڑوں کی پراپرٹی تھی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس باغ میں آتے تھے، کھجور کھاتے تھے اور اس نہر کا تازہ تازہ پانی پیتے تھے۔ ابو طلحہ انصاری آ کر کہتے ہیں، اللہ کے نبی، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک تم اپنے سب سے محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر دو گے تم جنت میں نہیں جا سکتے۔ اے اللہ کے نبی، میں آپ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ میں اپنا وہ باغ اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی بڑی حیرت سے کہنے لگے، ذاک مال رابح، اے ابو طلحہ، وہ تو بہت قیمتی باغ ہے، بہت قیمت والا ہے، بہت مہنگا ہے، تم اتنا مہنگا مال اللہ کی راہ میں دے رہے ہو۔ کہا کہ ہاں اللہ کے نبی، قرآن میں آیت نازل ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ چکا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ جب تک سب سے محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر دو گے جنت میں نہیں جا سکتے۔ اے اللہ کے نبی، جب اللہ نے جنت کی ایک قیمت طے کر دی ہے تو میں وہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ، یہ تھے صحابہ، ان کا کمپٹیشن دیکھیے۔ قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں، اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، اللہ کی راہ میں تم زکوٰۃ دو، صدقہ دو۔ مدینہ کے غریب صحابہ جو خود اتنے غریب ہیں، محنت مزدوری کرنے والے ہیں، جو خود صدقہ کے حقدار ہیں، زکوٰۃ کے حقدار ہیں، جب قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوتی ہیں، وہ غریب صحابہ اپنے دل میں یہ آرزو پالتے ہیں کہ کیا ہم ان آیتوں پر عمل نہیں کر سکتے؟ یہ آیتیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت پر آئی ہیں، ہم ان آیتوں پر کیسے عمل کریں؟ وہ غریب صحابہ دن بھر کام اپنا کرتے ہیں، رات کو مدینہ کے بازار میں جاتے ہیں، اوور ٹائم کام کرتے ہیں، رات کو جا کر کے مدینہ کے بازاروں سے اپنے پیٹ پر گٹھر لاد کر کے، بوجھ لاد کر کے کام کرتے ہیں، اور رات کو جو کام کرتے ہیں، جو محنت مزدوری ملتی ہے، وہ ساری مزدوری اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں۔ جذبہ دیکھیے، غریب ہیں، خود اس لائق ہے کہ ان کو صدقہ دیا جائے، خود اس لائق ہے کہ زکوٰۃ دی جائے، مگر اللہ کی جنت کو پانے کی کیسی طلب ہے، کیسی تڑپ ہے، وہ تڑپ آج ہمارے اندر نہیں ہے۔ میرے بھائی، غزوہ تبوک کا موقع یاد کیجئے، اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابہ کے سامنے اعلان کرتے ہیں، اے میرے صحابہ، ہمیں تبوک جانا ہے، مدینہ سے کئی ہزار کلومیٹر کا سفر ہے، بہت لمبا سفر ہے، سامان کی کمی ہے، ہتھیاروں کی کمی ہے، اس جنگ کے لیے، اس لڑائی کے لیے تم اپنا تعاون پیش کرو، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صحابہ کرام اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کی راہ میں آ کر کے تعاون کرنے لگے۔ بعض صحابہ بیچارے غریب تھے، وہ ایک مٹھی جو لا کر کے دے رہے ہیں، منافقین مذاق اڑا رہے ہیں، دیکھو یہ صاحب ایک مٹھی جو کے ذریعے، ایک مٹھی گیہوں کے ذریعے اسلام کی مدد کرنے آئے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں، وہ ایک مٹھی جو کے ذریعے مدد کرنا چاہ رہے ہیں۔
मुनाफिकीन मजाक उड़ा रहे हैं, मगर अल्लाह के नबी उनके उस एक मुट्ठी जौ को भी कबूल कर रहे हैं। और अल्लाह के नबी कह रहे हैं इनका एक मुट्ठी जौ न देखो, इनका एक मुट्ठी गेहूं न देखो, इनके दिल का तकवा देखो, इनके दिल का जज्बा देखो। उमर फारूक आते हैं, अपने घर और अपने घर का सारा सामान इकट्ठा करते हैं। सारे सामान को इकट्ठा करने के बाद दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। आधा माल अपने घर में छोड़ देते हैं और आधे माल को पैक करके अल्लाह के नबी के पास लाते हैं। अल्लाह के नबी सवाल करते हैं, उमर घर वालों के लिए कुछ छोड़ा कि नहीं छोड़ा? घर वालों के लिए कुछ छोड़ के आए कि नहीं आए? कहा अल्लाह के नबी अब कई तो लहुमुन निस्फा, आधा लेकर के आया हूं, आधा छोड़ करके आया हूं। आप फिक्र न करें, आधा लेकर के आया हूं, आधा छोड़ करके लाया हूं। उमर फारूक कहते हैं कि मेरे दिल में एक ख्याल पैदा हुआ कि हमेशा तो अबू बकर मुझसे नेकी के मामले में आगे बढ़ जाते हैं। इन सबक़्तुहु यौमन फ़अस्बिक़ुल यौम, अगर अबू बकर से कभी आगे निकलने का मौका मिलेगा तो आज मिलेगा। आज देखता हूं कि अबू बकर मुझसे आगे कैसे निकलते हैं। थोड़ी देर के बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला वो भी अपने सामान को लेकर के अल्लाह के नबी के पास आए। अपने सामान का जो थैला है, जो झोला है, ला करके रख देते। अल्लाह के प्यारे नबी सवाल करते हैं, ऐ अबू बकर मा अबक़ीत लिअहलिक, घर वालों के लिए क्या छोड़ के आयो? घर वालों के लिए क्या छोड़ कर आयो है अबू बकर? हजरत अबू बकर जवाब देते हैं, अबक़ीत लहुमुल्लाह व रसूलहू, ऐ अल्लाह के नबी आज इस्लाम को मेरे माल की जरूरत है। आज अल्लाह मुझसे मुतालबा कर रहा है कि मैं अल्लाह की राह में माल दे दूं। ऐ अल्लाह के नबी माल तो आने जाने वाली चीज है, आज इस्लाम को मेरे माल की जरूरत है। आज मैं अपना सारा माल, सारा सामान मैं आपके पास लेकर के आया हूं। मैं घर में झाड़ू लगा करके आया हूं और घर वालों को अल्लाह के सहारे छोड़ करके आया हूं। अब क़ैतु लहुमुल्लाह, मैं घर वालों के लिए अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ करके आया हूं। उमर फारूक की आंखों में आंसू आ गए और उमर फारूक कहते हैं मुझे यकीन हो गया कि मैं नेकी के मामले में कभी अबू बकर से आगे नहीं निकल सकता। तो मेरे भाइयों, ये कंपटीशन था। वफी ज़ालिका फ़ल्यतनाफ़सिल मुतनाफ़िस, कुरान कहता है इसके लिए कंपटीशन। तो जन्नत में जाने की तलब तो सबके अंदर है। कौन है जो जन्नत में नहीं जाना चाहता? लेकिन जन्नत में जाने के लिए जाहिर सी बात है कि तमन्नाओं से जन्नत नहीं मिलेगी। अल्लाह कुरान में कहता है कि तुम आरजू कर लो, आरजू करने से जन्नत नहीं मिलेगी। जज़ाअम बिमा कानू यामलून, जन्नत जब तक तुम अमल नहीं करोगे नहीं मिलेगी। अब कौन कौन सा अमल हम करेंगे तो जन्नत में जा सकते हैं, बहुत तफसीली टॉपिक है। मैं चंद चीजें आपके सामने बयान करूंगा जो हमको जन्नत में लेकर के जा सकते हैं। देखिए, जन्नत में लेकर के जाने वाली सबसे बुनियादी चीज जिसके बगैर हम जन्नत में नहीं जा सकते वो है ईमान। जब तक हमारे अंदर ईमान नहीं होगा, हम अल्लाह को ना माने, हम रसूल को ना माने, जन्नत में नहीं जा सकते। अल्लाह के नबी के जमाने में एक आदमी था, बहुत नेक था, गरीबों की बड़ी मदद करता था। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला ने पूछा, है अल्लाह के नबी फला आदमी है, बड़ा नेक है, गरीबों की बड़ी मदद करता है, वो जन्नत में जाएगा कि नहीं जाएगा? अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, वो जन्नत में नहीं जाएगा। क्यों? नेक था, गरीबों की मदद करता था, हाजियों को सत्तू पिलाता था, मुसाफिरों को रास्ता दिखाता था, क्यों नहीं जाएगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नहु लम यकुल यौमन रब्बिग़फिरली खतीअती यौमद्दीन। कहा कि आयशा उसने कभी जुबान से ये दुआ नहीं की कि ऐ अल्लाह कयामत के दिन तू मेरी बख्शिश कर दे। यानी उसके अंदर ईमान नहीं था, वो आखिरत को नहीं मानता था, वो कयामत को नहीं मानता था, वो अल्लाह को नहीं मानता था। ईमान बेस है, ईमान के बगैर आदमी जन्नत में नहीं जा सकता। इसीलिए अगर आप कुरान करीम का तीसरा पारा उठाएं और तीसरे पारे की बिल्कुल आखिरी आयत देखें, अल्लाह ताला ने एक अजीब व गरीब बात बताई। फरमाया इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ्फारुन फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिलउल अर्ज़ि ज़हबा। जो लोग दुनिया से कुफ्र की हालत में चले गए, ईमान के बगैर चले गए और उसी पर उनका खात्मा हो गया, ईमान की तौफीक उनको नहीं मिली। अल्लाह फरमाता है फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिलउल अर्ज़ि ज़हबा, अगर वो कयामत के दिन जमीन भर के सोना दे दें, जमीन भर के सोना अगर अल्लाह की राह में दे दें, किस लिए? अल्लाह के अजाब से बचने के लिए। कुरान कहता है फलन युक़बल, जमीन भर के सोना दे करके भी वो अल्लाह के अजाब से नहीं बच पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास ईमान नहीं। अगर आपके पास ईमान है, आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत
اسی لیے اللہ سورہ بقرہ میں کہتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون. جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا وہی لوگ جنت میں جائیں گے، ہمیشہ رہیں گے. تو سب سے پہلی چیز جو جنت میں لے کر کے جانے والی وہ کیا ہے؟ ایمان ہے اور نیک عمل ہے، عمل صالح. آج ایک صاحب کا فون آیا میرے پاس، کہنے لگے یہ بتائیے جامعہ سلفیہ کس صحابی نے بنایا؟ یہ سوال دیکھیے، جامعہ سلفیہ کس صحابی نے بنایا؟ میں نے کہا کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ بولے میں ممبئی سے بول رہا ہوں. آپ بتائیے جامعہ سلفیہ کس صحابی نے؟ میں نے کہا آپ کو پتا ہے جامعہ سلفیہ کب بنا؟ بولے مجھ کو یہ نہیں پتا. آپ لوگ کہتے ہیں میلاد غلط ہے، فلاں غلط ہے، فلاں غلط ہے. آپ کا جامعہ سلفیہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ وہ بدعت ہے کہ نہیں آپ یہ بتائیے. میں نے کہا اللہ کے بندے بدعت کس کو کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ اچھا اس قسم کے کا کام آج کل بہت چل رہا ہے. علماء کو فون کریں گے، ان سے الٹی سیدھی باتیں کریں گے، پھر اس کو ریکارڈ کریں گے، پھر نیٹ پر ڈالیں گے. دیکھو ہم نے عبدالغفار صاحب کو بالکل لاجواب کر دیا، وہابیوں کو مولوی بالکل لاجواب ہو گیا. اس طریقے کی حرکت بہت چل رہی ہے آج کل. ان کا بھی یہی مقصد تھا. میں سمجھ گیا کہ یہ کال ریکارڈ کر رہے ہیں. میں نے کہا دیکھیے یہ ساری باتیں جو ہے میرے پاس پہلی بات تو اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ سے بات کروں. یہ ساری چیزیں بہت اطمینان چاہتی ہیں. دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو ڈیبیٹ کرنا ہے، بحث کرنا ہے، آپ ریٹن میں تحریر میں بحث کیجئے. فون پر کیا آدمی بات کرے گا؟ میں نے کہا پہلے بدعت کس کو کہتے ہیں آپ یہ سمجھیے. آپ جامعہ سلفیہ کو بدعت کریں، بدعت کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ دیکھیے کہ آج امت کو کس طریقے سے گمراہ کیا جا رہا ہے. قرآن نے جو ایک بات کہی کہ ایمان اور نیک عمل، یہ نیک عمل کس کو کہتے ہیں؟ جمعہ کے دن آپ سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہوں گے. سورہ کہف کی آخری آیت دیکھیے، اللہ کہتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. جو اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، جو جنت میں جانا چاہتا ہے، وہ دو کام کرے. پہلا کام فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ عمل صالح کرے، نیک عمل کرے. نیک عمل کون ہے؟ جس کے اوپر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے، جس کے اوپر نبی کی مہر ہے، جس کو نبی نے ویریفائی کیا ہے، جو نبی کی بارگاہ سے اپرووڈ ہے، جس کے اوپر نبی کا آتھینٹیکیشن موجود ہے، نبی نے جس کو ویریفائی کر دیا ہے وہ صحیح ہے، ورنہ وہ بدعت ہے. یہ ہے بدعت کی ڈیفینیشن. تو اللہ نے کہا کہ کامیاب ہونا ہے تو دو کام کرنا ہوگا. ایک تو نیک عمل کرو، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر. تو آج بدعات اور خرافات کا جو یہ بازار چل رہا ہے، ابھی شب برات آنے والا ہے، کچھ لوگوں کو اپنے پیٹ کی دکان چلانے کے لیے، اپنے حلوہ پوری کے انتظام کے لیے امت کو گمراہ کرنا ہے. تو کیسے کیسے کر رہے ہیں؟ اب وہ جامعہ سلفیہ کو بدعت قرار دے رہے ہیں اور جاہلوں کے ذریعے اس طریقے سے کال کروا کے پریشان کر رہے ہیں. تو بہرحال سب سے پہلی چیز جو جنت میں لے کر کے جائے گی ایمان اور عمل صالح. دوسری چیز جو جنت میں لے کر کے جائے گی تقوی. سورہ یونس کے اندر اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے اولیاء کرام کو قیامت کے دن نہ کوئی غم ہوگا نہ ڈر ہوگا. سوال پیدا ہوا اللہ کے ولی کون ہے؟ اللہ کے ولی کون ہے؟ ان کی پہچان کیا ہے؟ آج کل اللہ کے ولیوں کی پہچان کیا ہے؟ گیروا کپڑا پہن لو، موٹے موٹے مالے پہن لو اور ہاتھ میں لوبان کی دھونی لے لو، بن گئے ولی. آج کل تو یہی ہو رہا ہے. ولی کون ہے جس کے بارے میں اتنی بڑی بات کہی کہ ان کو کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں؟ اللہ فرما رہا ہے ان کی دو پہچان ہوگی. الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ایمان والے ہوں گے اور تقوی والے ہوں گے، ان کے اندر تقوی ہوگا. لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کو دنیا کے اندر بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی جنت ملے گی. تو تقوی کے بغیر جنت نہیں ملے گی. اب تقوی کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ سے کسی نے پوچھا تقوی کس کو کہتے ہیں؟ بڑا پیارا جواب دیا. کہا کہ کبھی ایسے راستے سے گزرے ہو جہاں دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں اور راستہ بالکل تنگ ہو، اور وہی ایک راستہ ہو، کوئی اور راستہ ہو، کیسے نکلو گے تم؟ سوال کرنے والے نے کہا کہ اگر کوئی اور راستہ نہیں اور دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہیں تو کیا کریں گے؟ دامن کو بچا بچا کے بس جیسے تیسے نکل جائیں گے. یہی تقوی ہے، یہی تقوی ہے. قدم قدم پہ انسانی خواہشات کے کانٹے ہیں، قدم قدم پر شیطان کے کانٹے ہیں. ان کانٹوں سے بچتے ہوئے زندگی کے راستے کو طے کرتے ہوئے چلے جانا، یہی تقوی ہے. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تقوی چار چیزوں کا نام ہے. چار چیزیں جس کے اندر پیدا ہو جائیں وہ تقوی والا ہے، وہ متقی ہے، وہ پرہیزگار ہے. نمبر ایک الخوف من الجلیل،
اللہ سے ڈرنا، اللہ کا ڈر. کوئی دیکھ رہا ہو نہیں دیکھ رہا ہو، اللہ دیکھ رہا ہے. کوئی کیمرہ لگائے کہ نہیں لگائے؟ اللہ کا کیمرہ لگائے. جھوٹ بولیں گے اللہ پکڑے گا، چوری کریں گے اللہ پکڑے گا، زنا کریں گے اللہ پکڑے گا. اللہ کا ڈر. والعمل بالتنزیل، اور اللہ کی شریعت پر عمل کرنا. والرضا بالقلیل، اور اللہ تعالیٰ تھوڑا سا بھی مال دے، کم دے زیادہ دے، اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا. انسان کی زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی. بڑے بڑے خوشحال لوگ ہیں، بڑا اچھا کاروبار تھا، بیٹھ گیا، سڑک پر آ گئے. کبھی کبھی ایسا تجربہ ہم دیکھتے ہیں اپنے سماج میں. آدمی بہت پیسے والا ہے، خوشحال ہے، لیکن دن بدل گیا. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، دینوں کو پھیرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. تو وَالرِّضَا بِالْقَلِيلِ، انسان جب نعمت میں ہے تب تو شکر ادا کرتا ہے، وہ تو آسان بات ہے. جب پریشانی کا دن آئے، تکلیف کا دن آئے، مصیبت کا دن آئے، اس دور میں اور اس سچویشن میں بھی آدمی اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہو جائے، یہ تقویٰ ہے. اور حضرت علی کہتے ہیں تقویٰ کی چوتھی کنڈیشن والاستعداد لیوم الرحیل، اور قیامت کے دن کی اور دنیا سے جس دن جانا ہے اس دن کی تیاری کرنا. یہ چار چیزیں جس کے اندر پیدا ہو جائے وہ متقی، وہ تقویٰ والا ہے. تو یہ دوسری چیز ہے جو جنت میں لے کر کے جاتی ہے، تقویٰ. تیسری چیز جو جنت میں لے کر کے جائے گی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. اللہ فرماتا ہے سورہ فتح کے اندر وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، جو رسول کی اطاعت کرے گا، ہم اس کو جنت میں داخل کریں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، کل امتی يدخلون الجنت الا من ابا، میری پوری کی پوری امت جنت میں. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا؟ نبی نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقط ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کر دیا. گویا نبی کی نافرمانی کرنے والا، نبی کی معصیت کرنے والا، نبی کی بات نہ ماننے والا انکار کر رہا ہے. نبی تو کہہ رہے چلو ہم تم کو جنت میں لے کے چلیں گے، لیکن وہ نبی کی نافرمانی کر کے انکار کر رہا ہے، نہیں مجھے جنت میں نہیں جانا. تو یہ تیسری چیز ہے جو انسان کو جنت میں لے کر کے جائے. نمبر 4، چوتھی چیز جو انسان کو جنت میں لے کر کے جائے گی، کبھی اللہ کی راہ میں لڑنے کا موقع ملا، کوئی ایسی جنگ ہو رہی ہے جو اسلام کے لیے ہو رہی ہے، اللہ کے دین کے لیے ہو رہی ہے، ایسی جنگ میں آدمی شامل ہے اور اللہ کی راہ میں وہ شہید ہو گیا، یہ بھی انسان کو، یہ چیز کو شہادت کہتے ہیں، شہادت کی بات. ہمارے کسی کو بھی شہید بول دیتے ہیں. یہ شہادت جو ہے نا، کسی انسان کے بارے میں شہید کا لفظ نہیں بولنا چاہیے. علماء نے منع کیا ہے. کوئی بہت بڑے عالم ہیں، ان کا انتقال ہو گیا کسی چیز میں، وہ لوگ بولتے شہید ہو گئے، ایسا نہیں بولنا چاہیے. شہید جب ہم بول دیتے تو گویا ہم گارنٹی دیتے، اس لیے کہ شہید جنتی ہے. جس کو ہم نے شہید بول دیا ہم نے گارنٹی دے دی وہ جنتی ہے. اس لیے بہت سارے علماء کہتے ہیں کسی کے بارے میں یقین کے ساتھ اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے، اس کو خاص کر کے کہ یہ شہید ہو گیا، ایسا نہیں بولنا چاہیے. تو اللہ کی راہ میں شہادت یہ انسان کو جنت میں لے کر کے جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ توبہ کے اندر، سورہ توبہ کے اندر کہتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جان و مال کو خرید لیا ہے. کس چیز کے بدلے؟ اللہ تعالیٰ سودا کر رہا ہے، اللہ ان کی جان کو خرید رہا ہے، مال کو خرید رہا ہے. قیمت کیا دے رہا ہے اللہ؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت دے رہا ہے. جنت کے بدلے اللہ تعالیٰ ان کی جان و مال کو خرید رہا ہے. اللہ اکبر. اچھا ایک بات بتاؤ، جان دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی تو ہے. پیدا اس نے کیا، زندگی وہ دے رہا ہے. وہ جب چاہے دل کی دھڑکن بند ہو جائے، سانسوں کی ڈور ٹوٹ جائے. وہ عجیب ہے کہ جان اسی نے دی، مال اسی نے دیا، اب خرید رہا ہے کہ آؤ تم اپنی جان و مال ہمیں دے دو، ہم تمہیں جنت دیں گے. یہ اس کی شان کریمی ہے. تو یہ چوتھی چیز ہے جو انسان کو جنت میں لے کر کے جاتی ہے کہ اللہ کی راہ میں اگر کوئی انسان شہید ہوا ہے تو وہ جنت میں جائے. نمبر 5، پانچویں چیز جو انسان کو جنت میں لے کر کے جائے گی، کہیں علم کی بات ہو رہی ہے، قرآن اور حدیث کی بات ہو رہی ہے، کوئی مجلس ہے، کوئی پروگرام ہے، کوئی درس ہے، آپ شامل ہوئے اس مقصد سے کہ یہاں علم بٹ رہا ہے، یہاں قرآن و حدیث کی باتیں ہو رہی، چلے ہم بھی کچھ حاصل کر لیں. ایسی مجلس میں جانا بھی جنت کے راستے میں جانا ہے. بڑی پیاری حدیث سنانے جا رہا ہوں. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو صحیح مسلم میں لائے ہیں.
پوری حدیث سن لیجیے. اللہ کے نبی کہتے ہیں من نفس عن مسلم قربۃ من قرب الدنیا، جو کسی مسلمان کی دنیا کی کوئی تکلیف کو دور کر دے، نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کے دن کی کوئی تکلیف دور کر دے گا. ومن یسر علی معسر، اور جو کسی پریشان حال کی پریشانی میں آسانی پیدا کر دے، کوئی پریشان ہے آپ نے آسانی پیدا کر، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانی پیدا کر دے گا. ومن ستر مسلما، اور جو کسی مسلمان پر پردہ ڈال دے، کوئی مسلمان ہے اس کا کوئی عیب آپ کو پتا چل گیا، آپ نے پردہ ڈال دیا، چھپا لیا، اللہ کے نبی کہتے ہیں ستر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا میں اور آخرت میں دونوں جگہ اس کے عیب پر پردہ ڈال دے گا. ومن واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اور جب تک بندہ اپنے دوسرے بھائی کی مدد میں رہتا ہے اللہ اس کی مدد میں رہتا ہے. ومن سلک طریقا یطلب فیہ علما، اور جب کوئی آدمی علم کی راہ میں نکلتا ہے، علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، سلک اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے. دیکھیے علم کا راستہ، جہاں علم مل رہا ہو، جہاں قرآن کی آیتیں سنائی جا رہی، جہاں حدیث سنائی جا رہی، ایسی مجلس میں جانا گویا کہ جنت کی راہ میں جانا ہے. اور حدیث پاک کا آخری ٹکڑا، اللہ کرے کہ آج کی ہماری یہ مجلس بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہو جائے. فرمایا وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، جب چند لوگ اللہ کے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، یتلون کتاب اللہ، وہاں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور قرآن کو سیکھتے سکھاتے ہیں، الا نزلت علیہم السکینہ، ان کے اوپر آسمان سے سکون نازل ہوتا ہے، وغشیتہم الرحمہ، اور اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، وحفتہم الملائکہ، اور اللہ کے فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ اپنے فرشتوں میں اس مجلس کا ذکر کرتا ہے. اللہ اکبر. تو دینی مجلسوں میں جانا، علم دین حاصل کرنا، یہ چیز بھی انسان کو جنت میں لے کر کے جاتی ہے. نمبر 6، چھٹی چیز جو انسان کو جنت میں لے کر کے جائے گی، حج کرنا. حج کرنے سے بھی انسان جنت میں جائے گا انشاءاللہ. مگر کون سا حج؟ اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں من حج فلم یرفس ولم یفسق، جو حج کرے اور حج کے دوران کوئی غلط کام نہ کرے، کوئی سنت کی خلاف ورزی نہ کرے، کوئی بیہودہ کام نہ کرے، رجع کیوم ولدت امہ، تو جب وہ حج کر کے آتا ہے تو گویا کہ وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو جنا. آج حج کرنے بہت سارے لوگ جاتے ہیں مگر ان کو پتہ نہیں کہ وہ کتنا بڑا کام کر کے آ رہے ہیں. یعنی اگر آدمی حج کرنے کے بعد اسی طریقے پر جم جائے نیکی اور تقوی کے راستے پر، تو اللہ کے یہاں اس کا مقام یہ کہ جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا ہوا بچہ ہے، بالکل معصوم ہے. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا کوئی بدلہ نہیں ہے سوائے. حج مبرور کس کو کہتے ہیں؟ وہ حج جو سنت کے مطابق کیا جائے، اور وہ حج کہ جس کے کرنے کے بعد انسان نیکی کے کام پہ جمع رہے. تو یہ چیز بھی انسان کو جنت میں لے کر کے جاتی ہے. نمبر 7، ساتویں چیز جو انسان کو جنت میں لے کر کے جاتی ہے، کسی مسجد کی تعمیر کرنا. بخاری شریف کی روایت، اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں من بنا للہ مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ، جو اللہ کی رضا کے لیے کوئی اللہ کا گھر تعمیر کر دے، اللہ کا گھر بنوا دے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا. نمبر 8، نماز کی اور سجدے کی کثرت بھی انسان کو جنت میں لے کر کے جاتی ہے. حضرت ربیعہ ابن کعب اسلمی ایک صحابی ہیں، یہ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کی خدمت کرتا تھا، رات کو اللہ کے نبی سوتے تھے، نیند کھلتی تھی میں پانی لا کے دیتا تھا، تہجد کے لیے اٹھتے تھے میں وضو کا برتن لا کے دیتا تھا. ایک دن اللہ کے نبی نے خوش ہو کے کہا ربیعہ مانگو کیا چاہیے تم کو، اتنی تم میری خدمت کرو، مانگو تم کو کیا چاہیے. حضرت ربیعہ نے کہا بہت غریب تھے، ذہن میں خیال آیا کہ کچھ پیسہ ویسا مانگ لیتا ہوں. پھر دماغ نے کہا کہ پیسہ آج ہے کل ختم ہو جائے گا، کچھ ایسا مانگتا ہوں جو ہمیشہ کام دے، پرماننٹ کام دے. کہا کہ اے اللہ کے رسول اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں دنیا میں آپ کے ساتھ آپ کی خدمت کرنے کا موقع مل رہا ہے،
آپ کو پانی لا کے دے رہا ہوں، جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہنے کا موقع ملا۔ اللہ غریب ہے، پریشان ہے، کچھ بھی مانگ سکتے تھے، مانگا بھی تو کیا مانگا؟ جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا او غیر ذالک، کچھ اور نہیں چاہیے، جنت چاہیے؟ کہا کہ ہاں اللہ کی جنت چاہیے، جنت میں آپ کے ساتھ چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انی علی ذالک بکثرۃ السجود، زیادہ سے زیادہ سجدہ کرو، زیادہ سے زیادہ سجدہ کرو، میں دعا کروں گا میری مدد کرو تم، یعنی میں دعا کروں گا اللہ تم کو جنت میں ڈال دے اور جنت میں تمہیں میرے ساتھ کر دے، لیکن تم میری مدد کرو، تم زیادہ سے زیادہ سجدہ کرو۔ پتہ یہ چلا کہ زیادہ سجدہ کرنے سے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرتا ہے۔ آج افسوس کی بات ہے کتنے مسلمان ہیں ان کی زندگی کی کتاب میں نماز کا کوئی کالم ہی نہیں ہے، ان کی زندگی میں ہر چیز کا ٹائم ہے، کاروبار کا ٹائم ہے، بیوی کے لیے ٹائم ہے، بچوں کے لیے ٹائم ہے۔ کتنے نوجوان ہیں جن کے جو جم جاتے ہیں، کتنے نوجوان ہیں جن کے پاس رات میں موٹے ہیں وہ واکنگ کرتے ہیں، صبح جاگنگ کرتے ہیں، دنیا بھر کے لیے۔ ہماری زندگی میں 5 ٹائم کی نماز کے لیے 10 منٹ کا ٹائم نہیں۔ کتنے بد نصیب ہے میرے بھائی، وہ مسلمان کتنا بڑا بد نصیب ہے جس کی زندگی میں نماز کے لیے ٹائم نہیں۔ اللہ اکبر، نماز انسان کو جنت میں لے کر کے جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فجر کی نماز کی جو 2 رکعت سنت ہے، اگر آپ سے میں سوال کروں کہ دنیا کا سب سے بڑا آدمی کون ہے، آپ شاید دنیا کے بہت بڑے کھرب پتی ارب پتی کا نام لیں، یا ہمارے انڈیا کے ماحول میں آپ مکیش امبانی کا نام لے لیں، آپ ٹاٹا برلا کا نام لے لیں، بھئی یہ لوگ بہت بڑے آدمی ہیں، لیکن دنیا کا سب سے بڑا آدمی کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فجر کی نماز کی 2 رکعت جو سنتیں ہیں وہ دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر کے، جس نے یہ 2 رکعت سنت پڑھ دی تو سوچو سنت کا جو مقام ہے، فجر کی 2 رکعت سنت کا مقام ہے، تو فرض کا کیا مقام ہوگا؟ میرے بھائیوں نماز کی پابندی کرو، نماز کے بغیر آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے 12 رکعت نماز 24 گھنٹے میں پڑھی، من صلی 12 رکعتا، جس نے 12 رکعت نماز 24 گھنٹے میں پڑھی، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کرتا ہے۔ یہ 12 رکعت کون سی نماز ہے؟ اللہ کے نبی نے خود وضاحت کر دی، 4 قبل الظہر، ظہر کے پہلے 4 رکعت، ظہر کے پہلے 4 رکعت سنت، یعنی 2 کر کے۔ یہ بات یاد رکھے، سنت جتنی بھی نماز پڑھی جائے گی 2 کر کے پڑھی جائے گی، ایک ساتھ 4 رکعت سنت نہیں پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کا جو طریقہ تھا 2 کر کے پڑھتے، تو ظہر کے پہلے 4 رکعت ورکعتین بعدہا، اور ظہر کے بعد 2 رکعت، یعنی ٹوٹل 6 رکعت، ورکعتین بعد المغرب، اور 2 رکعت مغرب کے بعد، ورکعتین بعد العشاء، اور 2 رکعت عشاء کے بعد، ورکعتین قبل الغداۃ، اور 2 رکعت فجر کے پہلے۔ یہ ٹوٹل 12 رکعت نماز جو پڑھے، اللہ کے نبی کہتے ہیں جنت میں اس کے لیے محل تعمیر ہوتا ہے۔ ام حبیبہ کہتی ہیں کہ جس دن سے میں نے اللہ کے نبی سے یہ حدیث سنی ہے، یہ 12 رکعت نماز میری کبھی چھوٹی نہیں۔ اللہ، ایک عورت ہے، ایک خاتون ہے، کہہ رہی کہ میں نے کبھی یہ 12 رکعت نماز چھوٹی نہیں۔ تو نماز کی کثرت سے بھی آدمی جنت میں جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جنت میں لے کے جانے والی ایک چیز ہے توبہ۔ انسان سے خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے، کوئی غلط کام ہو جائے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے اور زندگی کی آخری سانس تک کھلا ہے، جب تک ہوش و حواس باقی ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ مریم کے اندر فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ میرے نبیوں کے جانے کے بعد کچھ نالائق لوگ آئے، کچھ نااہل لوگ آئے، کچھ نافرمان لوگ آئے، اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نماز کو برباد کیا، نماز نہیں پڑھی، واتبعوا الشہوات، اپنی خواہشوں کے پیچھے بھاگے، اپنی اچھاؤں کے پیچھے بھاگے، جو من میں آیا کیا، جو غلط کرنے کا دل چاہا وہ کام کیا، فسوف یلقون غیا، اللہ فرماتا ہے ایسے نافرمان لوگ جہنم میں جائیں گے، الا من تاب، ہاں اگر کوئی توبہ کر لے، وہ آمنا اور ایمان لے آئے، وہ عمل صالحا اور نیک عمل کر کے اپنے آپ کو سدھار لے، فاولئک یدخلون الجنۃ ولا یظلمون شیئا، اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ جنت میں جائیں گے اور ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیو توبہ کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں
کہ تمام آدم کی اولاد خطا کار ہیں، لیکن تمام خطا کاروں میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو توبہ کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث اور سنا دیتا ہوں آپ کو، جنت میں لے کر کے جانے والی 4 چیزیں اس حدیث میں بیان کی گئی۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے یہودی تھے اور یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی مدینہ آئے تو شور ہو گیا، اللہ کے رسول آ گئے، اللہ کے رسول آ گئے، تو میں بھی دیکھنے کے لیے گیا، دیکھیں یہ ہے کیسے، جن کو لوگ رسول مانتے ہیں ان کا چہرہ کیسا ہے۔ کہتے جب میں نے نبی کا چہرہ دیکھا، فلما تبینت وجہہ، جب میں نے نبی کا چہرہ دیکھا، عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، نبی کا چہرہ دیکھ کر کے میں سمجھ گیا یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، نبی کا چہرہ بتا رہا تھا یہ سچے کا چہرہ ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے پہلا پیغام جو لوگوں کو سنایا، پہلا سینٹنس، پہلا جملہ جو لوگوں کے سامنے اللہ کے نبی کی زبان سے نکلا، کیا نکلا؟ ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ یہ اللہ کے نبی کی پہلی تقریر ہے مدینہ، پہلی سپیچ۔ کیا کہا نبی نے؟ ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگوں سلام پھیلاؤ، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ سلام آج ہم نے خاص کر دیا، اس کو کریں گے اس کو نہیں کریں گے، یہ اپنے مسلک کا آدمی اس کو کریں گے، یہ اپنے اسٹیٹس کا آدمی اس کو کریں گے۔ یہ بھی قیامت کی نشانی ہے جب سلام خاص خاص لوگوں کو کیا جائے، جس سے لین دین ہو رہا ہے وہ مل گیا تو اسے سلام بھی کر رہے ہیں، بہت زور سے مصافحہ بھی کر رہے ہیں، حال چال بھی پوچھ رہے ہیں، اور کام دھام بند ہو گیا اس کو دیکھ کے راستہ کاٹ رہے ہیں۔ قیامت کی نشانی ہے تسلیم الخاصہ، خاص خاص لوگوں کو سلام کرنا۔ سلام پھیلاؤ، اللہ کے نبی کی حدیث ہے سلم علی من تعرف وعلی من لا تعرف، مسلمان بھائی ملے سلام کرو، پہچانتے ہو تب بھی کرو، نہیں پہچانتے تب بھی کرو۔ میں بمبئی گیا، بمبئی بہت غلط جگہ ہے، بہت بری جگہ ہے، لوگ بولتے نا وہاں یہ ہے وہ ہے، لیکن یہ چیز ہے، دینداری بھی وہاں ویسے ہی، لوگ ملتے ہیں آپس میں سلام کرتے ہیں، نوجوان طبقہ آپ کو ملے گا سلام کے بغیر نہیں گزرتے، بہت اچھی چیز ہے۔ ہمارے بنارس میں اس کی بہت کمی ہے، بڑے بڑے اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ ہیں، نمازی ہیں، نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، لیکن ان کی زندگی میں سلام نہیں ہے۔ سلام اگر کرتے ہوئے تو اپنے خاص خاص لوگ، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ اور دوسری چیز وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ۔ اب کھانا کھلاؤ کا 2 مطلب ہے، ایک تو یہ کہ بھائی مختلف موقع پر اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو دعوت دو، اور ایک مطلب یہ ہے کہ جو بھوکے لوگ ہیں، ضرورت مند لوگ ہیں، ان کو کھانا کھلاؤ۔ یہ انسانیت نہیں ہے، اسلام نہیں ہے کہ ہم تو بیٹھ کر کے مہنگے مہنگے کھانے کھائیں اور ہمارے محلے میں ہمارا پڑوسی بھوکا مرے۔ ایک بار خبر آئی تھی مراد آباد سے، ایک مسلمان عورت بھوک کی وجہ سے اس کو کئی دن تک کھانا نہیں ملا تھا، مر گئی تھی۔ یہ خبر جب آئی تھی میں نے پورا خطبہ جمعہ دیا تھا اس موضوع پر، اور میں نے کہا تھا کہ یہ مسلم سماج کے لیے، ہمارے پورے معاشرے کے لیے تھپڑ ہے کہ جس مذہب میں کھانا کھلانے کو اتنا بڑا کام کہا گیا ہو، اس معاشرے میں ایک مسلمان عورت بھوک کی وجہ سے مر جائے۔ میں نے کہا یہ شرم کی بات ہے پوری قوم کے لیے۔ اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ۔ اور تیسری چیز وصلوا الارحام، رشتہ داروں سے رشتہ جوڑو، رشتہ نبھاؤ۔ اور چوتھی چیز وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات میں جب لوگ سو رہے ہوں تب نماز پڑھو۔ رات میں کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ تہجد کی نماز، جب لوگ سو رہے ہوں۔ یہ نماز بھی اللہ کو بڑی پیاری ہے۔ اللہ سورہ سجدہ کے اندر کہتا ہے کہ میرے بندوں کی ادا دیکھو، تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، ساری دنیا تو بستر پر آرام کر رہی ہے، میرے یہ بندے، میرے چند خاص بندے اپنے بستروں سے الگ ہو کر ہمارے سامنے رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، ہم سے مانگ رہے ہیں۔ ان کا مقام ہی بہت اونچا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں جس کے اندر پیدا ہو جائیں، افشوا السلام، سلام پھیلاؤ، اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، صلوا الارحام، رشتہ داروں سے رشتہ نبھاؤ، اور رات میں تہجد کی نماز پڑھو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تدخلوا الجنۃ بالسلام، سلامتی کے ساتھ تم جنت میں چلے جاؤ۔ تو یہ 4 چیزیں بھی انسان کو جنت میں لے کر کے جاتی ہیں۔ ایک آخری حدیث سنا کے میں بات ختم کروں گا کیونکہ 10 منٹ باقی ہے، آپ کے ہاں عشاء کی اذان ہوگی۔ یہ حدیث، اس کو امام ابن حبان نے، امام ابن خزیمہ وغیرہ نے روایت کیا، حدیث بالکل صحیح ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اضمنوا لی ستن، مجھے 6 چیزوں کی گارنٹی دے دو، اضمن لکم الجنہ، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دے دیتا ہوں۔ تم 6 چیزوں کی ضمانت لے لو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔
कौन सी 6 चीजें? उस्दुकू इज़ा हद्दस्तुम, जब बात करो तो सच बोलो, इसकी गारंटी ले लो, झूठ नहीं बोलेंगे, कभी झूठ नहीं बोलेंगे, इसकी गारंटी ले लो। व औफू इज़ा वअदतुम, और वादा करो तो पूरा करो, इसकी गारंटी ले लो। ये बहुत मुश्किल मसला कर दिया। आज कौन लोग हैं जो वादे को पूरा करते हैं और कौन लोग हैं जो सच बोलते हैं? आज माशरे में अगर सबसे ज्यादा कोई चीज आम है तो झूठ है। यानी आज हालात ऐसे हो गए कि झूठ गुनाह है, ये भी लोग नहीं जानते कि झूठ भी गुनाह है क्या, इतना आम हो चुका है। तो नबी ने फरमाया बात करो तो सच बोलो, वादा करो तो पूरा करो। और तीसरी चीज वअद्दू इज़ा तुमिनतुम, अमानत अदा करो। अमानत अदा करो का क्या मतलब है? अमानत का मतलब यही नहीं है कि आपके पास मैंने पैसा रखा, आपने मुझे लौटा दिया। अमानत का मतलब यह भी है एक अच्छे बाप बनो। बाप हो, औलाद अमानत है आपके गले में, औलाद का हक अदा करो। एक अच्छे शौहर बनो, निकाह करके लाए हो बीवी को, अमानत है तुम्हारे गले में, बीवी का हक अदा करो। पढ़ा रहे हो, अच्छे उस्ताद बनो। मस्जिद के जिम्मेदार हो, अच्छे मुतवल्ली बनो। जमात के जिम्मेदार हो, अच्छे नाजिम बनो। कोई तंजीम चला रहे हो, अच्छी तरीके से निभाओ, जो जिम्मेदारी है उसको निभाओ, ये भी अमानत है। तो फरमाया कि अमानत को पूरा करो। और चौथी चीज वहफज़ू फुरूजकुम, शर्मगाह की हिफाजत, बदकारी से बचो, ज़िनाकारी से बचो। और पांचवी चीज वगुस्सू अबसारकुम, अपनी निगाहों को नीची रखो, नजरबाजी से बचो, नजर के गुनाह से बचो, नजर को बहकने से बचाओ। और छठी चीज वकुफ्फू अयदियकुम, अपने हाथों को बचा के रखो, अपने हाथ से किसी को तकलीफ मत पहुंचाओ। ये 6 काम कर लो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं तुमको जन्नत की जमानत देता हूं। तो आखिर में फिर वही कहूंगा मेरे भाई, ये जो चीजें मैंने बयान की है जन्नत में लेकर के जाने वाली, इसमें से कोई एक चीज भी हम पैदा कर लें, क्या पता अल्लाह ताला हमको अपनी जन्नत में दाखिल कर दे। अल्लाह ताला के यहाँ जन्नत में दाखिल करने के लिए और माफ करने के लिए बहुत सारे बहाने हैं। ये तो चंद चीजें मैंने बयान की। तो मेरे भाइयों, उस जन्नत की तैयारी करो जो दुनिया की तमाम नेमतों से बहुत आगे की चीज है। हमारी दुनिया कचरा है जन्नत के आगे। दुनिया की लग्जरियस लाइफ, दुनिया की लग्जरियस लाइफ, दुनिया की सबसे खुशहाल जिंदगी, सबसे बेहतरीन जिंदगी जन्नत के सामने ऐसे ही है जैसे कूड़ा है। इसलिए उस जन्नत की तैयारी करो। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको जन्नत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। जन्नत में लेकर के जाने वाले जो चंद आमाल बयान किए गए हैं, अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको भी उन पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। जो हम में से बीमार हैं अल्लाह उनको शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए। जो कारोबारी लिहाज से परेशान हैं अल्लाह उनकी रोजी रोटी में बरकत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन और चैन और सुकून नसीब फरमाए। अल्लाह इस मुल्क के इख्तिदार और कुर्सी पर अमन व इंसाफ के, अदल व इंसाफ के साथ और अमन व इंसानियत के साथ हुकूमत करने वाले लोगों को बिठा दे। अल्लाह ताला जालिमों के जुल्म से और शरीरों के शर से हम सबकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हमारे जान व माल की, हमारी इज्जत व आबरू की, हमारे मस्जिदों की, हमारे मदरसों की, हमारे उलमा की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला जब तक हमें दुनिया में जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे।